بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 اگست 2026 ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے 3 طلاق کے موضوع پر کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، اس موضوع پر اہل حدیث کے ایک مشہور عالم جناب صدیق رضا صاحب سے میرا مکالمہ چل رہا ہے اور ہم ایک ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس ڈیبیٹ سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی دونوں فریقوں کا دعویٰ بالکل کلیئر ہونا چاہیے اور ڈیبیٹ کی شرطیں کلیئر ہونی چاہیے کہ کن شرائط پر ہماری بات چیت ہوگی۔ یہ 2 چیزیں پہلے کلیئر ہو جائیں گی، پھر ہم انشاءاللہ ضرور بیٹھیں گے اور بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیٹھنا ہے تبھی تو ہم یہ چیزیں کلیئر کر رہے ہیں کہ دعویٰ بھی کلیئر ہو کہ ڈیبیٹ ہوگی کس دعوے پر اور کن شرائط کے تحت ہماری بات چیت ہو۔ تو میں نے جناب صدیق رضا صاحب سے مطالبہ کیا تھا، اہل حدیث عالم سے، کہ آپ اپنا دعویٰ کلیئر کریں۔ 27 جولائی 2026 کو جنہوں نے دعویٰ ریکارڈ کروایا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ذرا آپ سنیں۔ تو لیجئے طارق مسعود صاحب، ٹو دی پوائنٹ ہمارا جواب ہے دعویٰ۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھے 3 طلاقیں دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یا تجھے 3 طلاق ہے، تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس دعوے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر الگ الگ مجلس میں دیں تو پھر 3 واقع ہو جائیں گی؟ یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ اس لیے میں نے پھر ان سے سوال پوچھا، بھائی آپ الگ الگ مجلس میں کیا حکم ہے، پھر آپ بتا دیں نا، ایک ہی دفعہ میں کلیئر کر دیں۔ تو پھر محترم کا جو جواب آیا وہ بھی سنیے آپ۔ یہ 2 اگست کو میرے مطالبے پہ مولانا نے اپنے دعوے کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے فرمایا، چلیے سنتے ہیں ہم۔ اب رہا یہ سوال کہ 3 مجلسوں کی طلاقیں کتنی ہوتی ہے، تو سنیے، ایک طلاق کے بعد دوران عدت شرعاً اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شوہر کو طلاق کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ ایک طلاق کے بعد شرعاً دوران عدت یعنی 3 مینسز گزرنے تک، 3 مہینوں تک شرعاً عورت کو مرد کو طلاق کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں ایک ہونا تو دور کی بات 3 مہینوں میں بھی واقع نہیں ہوں گی، ایک ہی ہوگی، اس کے بعد ہوگی نہیں۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں ہم۔ اس کے بعد انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ اسی 2 اگست والے کلپ میں انہوں نے فرمایا، جی ہاں، عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی۔ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوں گی، یعنی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک نہیں ہوتی، 3 مہینوں میں جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ ایک ہی ہوں گی۔ یہ دعویٰ پہلے دعوے کو کلیئر کر رہا ہے، یعنی پہلے دعوے میں ابہام تھا، پہلے دعوے میں تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو محترم نے اس ابہام کو دور کیا کہ بھائی پورے 3 مہینے کی 3 طلاقیں بھی ایک ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے مرد کو رائٹ ہی نہیں دیا پوری عدت کے دوران دوسری طلاق دینے کا۔ اب یہ دعویٰ پہلے دعوے سے بہرحال تھوڑا مختلف ہے، لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ والا صحیح دعویٰ ہوگا آپ کا، آپ اس دعوے پہ ہم سے بحث کرو گے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ دوران عدت خاوند اپنی حماقت سے یا جہالت کی وجہ سے متعدد طلاقیں دیتا پھرتا ہے، طلاق ہے، کل کہتا ہے، پرسوں کہتا ہے، روز کہتا ہے، تو وہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے لاغو اور باطل ہوں گی۔ یہاں ایک چیز انہوں نے اور ایڈ کر دی اور اسی بات کو پکا کر دیا کہ بھائی میں مفتی صاحب اس بات پہ پکا ہوں کہ اہل حدیث کے نزدیک دوران عدت جتنی بھی طلاقیں دے گا، یعنی 3 مہینے میں یا حالت حمل کے 9 مہینے میں جتنی بھی طلاقیں دے گا صرف پہلی واقع ہوگی، باقی ساری کالعدم ہوں گی، اور اس کی وجہ بھی محترم نے بتا دی، خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے۔ دوبارہ سن لیں، دوبارہ۔ تو وہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے لاغو اور باطل ہوں گی۔ یعنی یہ اب اس پہ آ گئے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خلاف شریعت، اور خلاف شریعت ان کی نظر میں عدت کے دوران پہلی طلاق تو شریعت کے مطابق ہے، عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ باطل بھی ہوں گی اور خلاف شریعت بھی ہوں گی۔ ایک نیا جملہ انہوں نے ایڈ کر دیا کہ، اور اس ایڈ کرنے میں انہوں نے بزبان حال بتا دیا کہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے ان کی نظر میں کہ خلاف شریعت طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب یہ دعوے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی، اور ایک کے بعد اللہ نے عدت کے دوران حق ہی نہیں دیا تو وہ ساری خلاف شریعت ہیں، لہذا ایک ہی طلاق ہوگی، دوسری تیسری ہوتی نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اسی پہ اب جب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار پھر تو ایک طلاق دینے کے بعد دوسری تیسری ہوگی نہیں، پوری عدت کی لمبی مدت میں دوسری تیسری طلاق ہی نہیں دے سکتا، اس کو اور پکا کرنے کے لیے فرماتے ہیں اسی بات سے ان کے مجلس والے سوال کا جواب حل نہیں ہو گیا، سوال کا جواب آ نہیں گیا، یقیناً آ گیا، کل دیتا ہے، پرسوں دیتا ہے، روز دیتا ہے، یہ ایک ہی مجلس تو نہیں ہے نا۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جو پوچھا تھا بھائی الگ الگ مجلس میں کیا حکومت، تو کہہ رہے ہیں بھائی مجلس والے جواب آ گیا ہے کہ ایک عدت میں جتنی بھی دیتا ہے، کل دیتا ہے، پرسوں دیتا ہے، وہ الگ الگ مجلس میں بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، یعنی وہ ایک مجلس کا لفظ تو گیا نا، مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا نا۔
تو اس سے اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ اہل حدیث حضرات جو یہ کہتے ہیں صبح و شام آپ سنتے ہیں اہل حدیثوں سے ٹی وی میں بھی دائیں بائیں بھی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، یہ دعویٰ اڑ گیا ہوا میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا آئندہ اگر کوئی ٹیلی ویژن میں یا کسی ٹاک شو میں یا کہیں پروگرام میں کوئی اہل حدیث عالم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت یہ بات مت کریں، آپ کی نظر میں ایک مجلس کی 3 ایک نہیں ہوتی، دعویٰ آپ کے ہاں کچھ اور ہے، تو جو دعویٰ ہے اس پہ بات کیا کریں اور اس پہ ڈیبیٹ کیا کریں۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں، اس سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید الگ الگ مجلسوں کی 3 ہوتی ہیں، یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی ایک ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 الگ الگ مجلسوں کی تو پھر 3 ہوتی ہوں گی۔ کبھی بھی کوئی اہل حدیث عالم جب اس طرح کی بات کیا کریں ٹاک شو پہ ٹی وی پہ یا کوئی فتویٰ لکھ کے دیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو آپ ان کو بتایا کریں کہ حضرت آپ کا یہ فتویٰ نہیں ہے، جو فتویٰ ہے وہ بتایا کریں ہمیں، جو اہل حدیث کی رائے ہے۔ تو اہل حدیث کے ہاں ایک مجلس کی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو کم از کم اس ڈیبیٹ کا فائدہ ہوا، ابھی ڈیبیٹ شروع نہیں ہوئی ہے، صرف دعویٰ ایکسپلین کرنے میں ایک آپ کی نالج میں الحمدللہ اضافہ ہو گیا کہ اہل حدیث کے ہاں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو یہ اب یہ دعویٰ ہوا کی نظر ہو گیا۔ آئندہ اس دعوے کو کبھی بھی لفٹ نہ کرایا کریں، اور جب بھی کوئی اہل حدیث عالم کہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ نا 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 نا، جو آپ کا دعویٰ ہے وہ آپ بتائیں، جو آپ کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ کیا ہے، وہ اب صدیق رضا صاحب کی زبان سے ہم نکلوانا چاہ رہے ہیں، وہ نکال دیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیبیٹ شروع کریں گے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ان کا کلپ آیا۔ بہت سے لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ جی آپ تو جس طرح سے بتا رہے ہیں ایسے تو عدت کی مدت بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے اس میں بڑی حکمت ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہے، بڑی آسانیاں ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں یعنی اس طرح تو عدت بہت لمبی ہو جائے گی، اور مطلب یہ کہ جیسے میں نے سوال اٹھایا کہ اس عدت میں تو آپ دوسری تیسری طلاق دے ہی نہیں سکتے، یعنی ایک خاتون کو پریگننسی ہوئی، اب 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا، تو 9 مہینے کی پوری لمبی عدت ہو گئی، 9 مہینے عدت لمبی ہو گئی ہے، تو اس 9 مہینے میں وہ ایک سے زیادہ طلاق دے ہی نہیں سکتا بیوی کو، تو اس پہ جواب دے رہے ہیں کہ عدت لمبی ہو جائے تو کیا ہو گیا، اس میں اللہ کی حکمتیں مصلحتیں ہیں، تو دعویٰ اب آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اگر اس میں درمیان میں طلاق دی بھی تو ہم کہتے ہیں خلاف شریعت ہے، وہ واقع نہیں ہوگی، یہ ہم کہتے ہیں ہمارا موقف ہے، ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس پورے حمل کی مدت میں اس نے درمیان میں طلاق دے بھی دی تو ہوگی نہیں، خلاف شریعت ہے اس لیے نہیں ہوگی، اور ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ دیکھیں صدیق رضا صاحب، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے؟ میں نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھا کہ کن کن مسائل پہ آپ کو شرمندگی ہے طلاق سے متعلق اور کن مسائل پہ شرمندگی نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ اپنی زبان مبارک سے کیوں نکال رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ شرمندگی نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ آپ کو شاید شرمندگی ہے۔ خیر ابھی ہم ان باتوں میں نہیں پڑھتے، ابھی ہم دعوے کو فوکس کرتے ہیں۔ اصل میں آپ کا جو یہ دعویٰ ہے نا، جو آپ اس میں کلیئر کر رہے ہیں، اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو پریگننسی ہوئی اور مرد نے اس کو ایک طلاق دی، پورے 9 مہینے میں وہ 9000 طلاقیں بھی نکال دے گا کل عدم، اور 9 مہینے میں ڈیوائیڈ کر کے دے رہا ہے، ایک طلاق آج دی، ایک اگلے مہینے دی، ایک اس کے بعد والے مہینے دی، سب کل عدم ہے، اور اس پہ آپ کہہ رہے ہو آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ کیوں کہا آپ نے کہ آپ کو شرمندگی نہیں ہے؟ میں نے اب تک جو دعوت طلاق سے متعلق ریکارڈ کروایا اس پہ ایک دفعہ بھی کہا کہ مجھے بھائی شرمندگی ہے نہیں ہے تو بات کی کہانی ہے نا، یہ دعویٰ بھی کلیئر ہوا نہیں ہے، آگے جو آ رہا ہے نا اس سے آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے کہ ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے اور ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تک جو صدیق رضا صاحب کے کلپس میرے اور آپ کے سامنے آئے، اس سے ہم یہ صاف طور پہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے یہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، لہذا خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ میری اور آپ کی سمجھ میں اب تک یہاں تک آ گیا، یہاں تک دعویٰ اتنا کلیئر ہو گیا ہے، خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ عدت کے دوران پہلی طلاق تو شریعت ہے، یہ دوسری تیسری ہے ہی نہیں، لیکن آگے اس دعوے کے خود خلاف گئے ہیں۔ پھر چلتی ہیں ہم آگے، سنتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں جی، فرما کیا رہے ہیں یہ حضرت۔ اصل دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ 3 مہینوں میں بھی 3 طلاقیں دینا خلاف شریعت ہے، اور خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ شاید وہی بات تو نہیں ہے جو میں نے پہلے ویڈیو میں کہی تھی کہ اصل دعویٰ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ غیر شرعی طلاق واقع نہیں ہوتی؟ جی نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ آپ نے جو اپنی پہلی ویڈیو میں جو بات بیان کی تھی نا کہ میرا یہ خیال ہے، آپ کا وہ خیال غلط جسے میں نے پہلی بار نظر انداز کر دیا۔
میرے جواب پر آپ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا، تب بھی میں نے آپ کو تنبیہ کی کہ حضرت ایسا نہیں ہے، میں نے تو نظر انداز کر دیا تھا، اس پر آپ کا مذاق ہی اڑایا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر نشست ہو۔ آپ کو ابھی تک اہل حدیث کا صحیح موقف معلوم نہیں ہے۔ آپ بتا ہی نہیں رہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ مجھے معلوم ہے خدا کی قسم اہل حدیث کا صحیح موقف کیا ہے۔ میں آپ کی زبان سے نکلوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں بتا رہے صحیح موقف کیا ہے۔ میں جب آپ سے ڈیبیٹ کے لیے بیٹھ رہا ہوں تو مجھے موقف معلوم ہوگا، تبھی تو میں نے اس پہ تیاری کی ہوگی اس پہ بات کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کیوں نہیں اپنے زبان مبارک سے صدیق رضا صاحب یہ دعویٰ نکال رہے ہیں؟ اب اس میں آپ نے وہ پرانے دعوے کا انکار کر دیا۔ اب تک آپ کی جتنی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، آپ نے خود، جو میں نے کلپ ابھی چلا رہا ہوں میں آج کے اس ویڈیو میں، اس میں صاف تو پتہ چل رہا ہے، آپ بار بار یہ لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے وہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے گا خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے واقع نہیں ہوں گی۔ تو میں نے یہی جملہ دہرایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی، تو آپ کہہ رہے ہیں قطعا نہیں نہیں نہیں، تو پھر کون سی طلاق واقع ہوتی ہے بھائی؟ دوبارہ سن لیں، اصل دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ 3 مہینوں میں بھی 3 طلاقیں دینا خلاف شریعت ہے اور خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ شاید وہی بات تو نہیں ہے جو میں نے پہلے ویڈیو میں کہی تھی کہ اصل دعویٰ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ غیر شرعی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جی نہیں، بالکل نہیں، قطعا نہیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ ہاں، صدیق رضا صاحب خود ہی آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں فلاں طلاق واقع نہیں ہوتی چونکہ خلاف شریعت ہے، اور پھر جب میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب خلاف شریعت واقع طلاق نہیں ہوتی، کہہ رہے ہیں نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے چلتے ہیں ہم۔ دوران عدت خاوند اپنی حماقت سے یا جہالت کی وجہ سے متعدد طلاقیں دیتا پھرتا ہے، طلاق ہے، کل کہتا ہے، پرسوں کہتا ہے، روز کہتا ہے، تو وہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے لاغو اور باطل ہوگی۔ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے لغو اور باطل ہوں گی، عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے دے خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے لغو اور باطل ہوں گی، اور پھر کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مدعا نہیں ہے کہ خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی، قطعا نہیں، ہرگز نہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، میرے امتحان ہو رہے ہیں یہ۔ ہاں جی کہتے ہیں جی، اب اور بھی بول دیتا ہوں، مجلس 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، لیکن اگر امساک نہیں کیا، قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا، تو وہ طلاق لغو ہوگی۔ یہ ایک نیا دعویٰ آیا ہے۔ اب تک بڑی مشکل سے ہم یہ سمجھ پائے تھے صدیق رضا صاحب کی بات کہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 1 ہوتی ہیں، تو ہم نے دماغ لڑایا کہ الگ الگ مجلسوں کی 3 ہوں گی، تو ہم نے نہیں، ہمیں پھر پتہ چلا کہ ہمارا دماغ غلط جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الگ الگ مجلس تو دور کی بات، پوری عدت 9 مہینے کی یا 3 مہینے کے حیض کی عدت میں بھی ایک ہی ہوگی، دوسری تیسری ہوگی نہیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس دعوے کو ایکسیپٹ کیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ وہ اس لیے نہیں ہوں گی کہ خلاف شریعت واقع نہیں ہوتی، تو ہم نے اس پہ آ گئے کہ چلو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب ایک نیا دعویٰ آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی طلاق کے بعد امساک کے بغیر دوسری طلاق دی تو واقع نہیں ہوگی۔ امساک کہتے ہیں رجوع کرنے کو، یعنی طلاق سے رجوع کرنا، یعنی اس میں انہوں نے بتایا کہ پہلی طلاق دی اور رجوع نہیں کیا تو دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رجوع کر لیا تو ہو جائے گی، پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک نئی شرط آئی ہے سامنے۔ بہرحال آپ لوگ لائن پہ رہیے گا، آگے چلتے ہیں ہم، دوبارہ سنیں یہ دوبارہ۔ اب اور بھی بول دیتا ہوں، مجلس 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، لیکن اگر امساک نہیں کیا، قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا، تو وہ طلاق لغو ہوگی۔ اور بھی بول دیتا ہوں، یعنی قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا، رجوع نہیں کیا، امساک گاڑا لفظ ہے، مشکل لفظ ہے عوام کے لیے، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ جتنی بھی مجلسوں میں طلاق دی، اگر طلاق سے رجوع نہیں کیا تو وہ طلاقیں باقی والی کالعدم ہوں گی۔ تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ رجوع کر لیا تو ہو جائیں گی، یعنی اب وہ پرانی بات ایک طرف ہو گئی کہ 3 مہینے میں بھی جتنی بھی طلاقیں دیتا ہے ایک ہی ہوں گی، 9 مہینے میں جتنی بھی طلاقیں دیتا ہے ایک ہی ہوں گی۔ اب ایک نئی چیز آئی ہے سامنے کہ اگر رجوع نہیں کیا تو ایک ہوگی۔ کیا مطلب؟ رجوع کر لے گا تو پھر دوسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اب کیا مطلب؟ پہلی طلاق دی، رجوع کیا، فوراً دوسری طلاق دے دی تو ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، میں ہدایہ سے بتا چکا ہوں کہ طلاق ایسے طور پہ دی جائے گی جس میں جمع نہ کیا ہو، حدیث میں بھی یہی حکم ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بستری کیے بغیر طلاق دے، اگر بیوی سے ہم بستری کر لی، بیوی سے ہم بستری کر لی پھر طلاق دی
تو یہ طلاق بھی خلاف شریعت ہے، اور ابھی کہہ چکے ہیں خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہ ایک اور نیا دعویٰ سامنے آ گیا کہ اگر شوہر نے بیوی حیض و نفاس سے پاک ہوئی اور شوہر نے بیوی سے ہم بستری کر لی اور پھر اسی طہر میں طلاق دی، تو اب پہلی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ خلاف شریعت ہے. کیونکہ یہ خود کہہ چکے ہیں خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ شریعت کے خلاف ہے یہ، تو اب ہم یہ سمجھیں کہ آپ یہ بھی واقع نہیں ہو، کیونکہ آپ نے خود یہ بات کہی ہے کہ خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. گو کہ آپ کسی کلپ میں اس سے مکر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور کسی کلپ میں اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ میں نے آپ کے بہت سارے کلپ دکھا دیے ہیں، اس میں ٹکراؤ ہے آپ کے دعووں میں. تو اگر کوئی یعنی بچے کی ولادت سے حمل کے دوران ایک ہفتہ پہلے طلاق دے دے، وضع حمل سے ایک ہفتہ پہلے طلاق دے، ایک دن پہلے طلاق دے، اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے. لوگ حمل کے دوران بھی طلاق دے دیتے ہیں، دماغ پر غصہ سوار ہوتا ہے، پتہ ہے نہیں طلاق دینا کیسا ہے، شریعت نے طلاق رکھی کیوں ہے، کیا وجہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، بس ٹھوک مارتے ہیں طلاق. تو ایسی صورت میں مدت مختصر بھی ہو سکتی ہے. یہاں تو مدت مختصر ہو گئی، لیکن اگر حمل کے پہلے دن طلاق دے دی تو پھر مدت تو 9 مہینے ہو گئی نا، تو اس کا کیا ہے؟ تو واللہ عالم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں ہم. یہ دیکھیں تنویر الآفاق، یہ میرے ہاتھ میں ہے، کراچی سے سن 2000 میں چھپی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سن 2011 میں اس کتاب کو پڑھا ہے، تو اس بات کو 15 سال ہو گئے. ریپیٹ کر لیجئے گا، 15 سال میں بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں. یہ کتاب ہے اور اردو کی کتاب ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اردو کی کتابیں عوام کے لیے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم ان سے محبت ہو گئی ہے، صدیق رضا صاحب سے، واللہ. اور یہ بندہ مجھے کہیں بھی ملا میں اس کو گلے لگاؤں گا، مجھے اتنا اچھا لگنے لگا. یہ ان کی سادگی پہ خدا کی قسم مجھے ایک لطف اور مزہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ اچھا. لوگ نا مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے کچھ لوگ، کچھ دوسرے لوگ سب مل جل کے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اگر یہ ڈیبیٹ کرنی بھی تھی تو اہل حدیث کے کسی بڑے عالم سے آپ کو یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی، آپ صدیق رضا سے کیوں کر رہے ہو؟ اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ بھائی مجھے تو جو ریپلائی دے گا میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا نا، جو جواب دے گا. جب میں نے چیلنج تو میں نے کیا ہے نا، تو جو مجھے جواب دے گا میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا. اگر یہ اہل حدیث کی نظر میں چھوٹے عالم ہیں تو کوئی بڑے آ جائیں. اب سنابولی صاحب بھی ٹھیک ہے، وہ ان کے بھی شمار بڑے علماء میں ہوتا ہے، لیکن اب وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے تو آن لائن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ 2021 سے یہ مجھے جواب دیا ہوا ہے اور مجھے ملا نہیں. تو واقعی مجھے نہیں ملا ہوتا تو میں جواب دے دیتا، لیکن میں مان لیتا ہوں 2021 سے یہ مجھے جواب دے رہے ہیں چیلنج کا، تو اس کا مطلب انہوں نے پہلے جواب دیا ہے نا. تو جو پہلے جواب دے گا اس کو میں کٹا دوں تو یہ پھر مناسب نہیں ہے، اس لیے میں صدیق رضا صاحب کو جواب دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صدیق رضا صاحب اہل حدیثوں میں چھوٹے عالم ہیں، یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث یہ نہیں کہہ رہے. اہل حدیث ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سنیے. مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں سوشل میڈیا پر بڑے معروف ہیں، اور وہ بڑے چٹکلے اور لطیفے اور بڑی تجرباتی باتیں کرنے میں بڑے فیمس ہیں. لیکن ان کے تعصب کا یہ عالم ہے کہ مسلکی رواداری کی بجائے وہ کسی نہ کسی مسئلے پر منفی تبصرہ کرتے رہتے ہیں. تو میں مفتی طارق مسعود صاحب کو نصیحت کرتا ہوں، بھائی آپ حنفی ہیں، حنفی رہیں، ہم آپ کو اہل حدیث نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کم از کم اہل حدیث کا احترام کریں جس طرح ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. الحمدللہ طلاق کے مسئلہ پر ایسے ہمارے مضبوط دلائل ہیں کہ کوئی بندہ ان دلائل کا سامنا نہیں کر سکتا. اور مولانا صدیق رضا بڑے پختہ عالم دین اور بہترین ڈبیٹر مناظر ہیں، اور اگر ان سے گفتگو کی تو مفتی طارق صاحب جو ہیں ان کو ہزیمت ہوگی. میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ مناظرہ سے باز رہیں، مناظرہ نہ کھیلیں. یہ آپ نے سنا. اور آج کل ایک اور ہیں جدہ سے بھی، وہ بڑے متحرک ہوئے ہوئے ہیں، ایک اہل حدیث ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی ان کی وائٹ کلر کی داڑھی ہے، خشخشی سی داڑھی ہے، وہ بھی بڑے آج کل سرگرم ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کو چاہیے اپنے ساتھ اس ڈیبیٹ میں اور بھی لوگ لے کے چلے جائیں. اور ان کو مولانا مصعب صاحب بھی مشورہ دے رہے ہیں اپنے ساتھ، پبلک کو یعنی کچھ علماء لے کے جائیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں مفتی صاحب کے بارے میں ان کے مولویوں کو خطرہ ہو گیا ہے کہ مفتی صاحب کمزور آدمی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ مفتی صاحب بھی ادھر ہی کو پھسل جائے، کیونکہ مفتی صاحب نے بعض چیزوں میں اہل حدیث کی تائید کی ہے. تو اب ان کو ڈر ہے کہ دلائل کی طاقت دے کے مفتی صاحب بھی ادھر کو نہ پھسل جائیں اور ادھر کو نہ کھسک جائیں، تو وغیرہ وغیرہ وہ ان کے الفاظ
کو میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. پھر انہوں نے بھی تعریف کی ہے صدیق رضا صاحب کی, اہل حدیث کے بڑے مضبوط عالم ہیں یہ. تو اہل حدیثوں کی طرف سے تو گواہی یہی آ رہی ہے کہ بڑے مضبوط ہیں, تو جس کو اہل حدیث مضبوط سمجھیں گے ہم انہی سے بات کریں گے نا. بہت سے لوگ اب 3 طلاق پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ایک بریلوی عالم ہے جو پہلے بریلوی تھے, اب بریلویت کو چھوڑ دیا انہوں نے, آج کل وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں امام راضی نے بھی لکھا ہے کہ جی وہ الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہے, اور امام راضی تو فلاں صدی میں پیدا ہوئے تھے, اس وقت سے یہ مسئلہ اختلافی ہے. سب کے میرے پاس جواب ہیں, لیکن میں نے سب کو پاز کا بٹن دبایا ہوا ہے کہ جب ایک بات چل رہی ہے تو جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی میں کسی اور طرف نہیں جاؤں گا. لیکن سب کے جوابات میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں, لیکن جو بات چل رہی ہے ابھی اس کو ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ صدیق رضا صاحب کے گواہیاں اہل حدیث علماء کی طرف سے موجود ہیں کہ یہ بڑے عالم ہیں, اور ان کی یہ جو اسٹائل ہے نا پیارا, اس کی وجہ سے واللہ میرا دل چاہتا ہے کہ اور اچھی طرح محبت کا اظہار کروں, گلے ملوں, ان کو جب بھی پاؤں میں دوبارہ سنیں کتنے پیارا اور میٹھا انداز ہے ان کا. یہ دیکھیں تنویر الآفاق, یہ میرے ہاتھ میں ہے, کراچی سے سن 2000 میں چھپی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سن 2011 میں اس کتاب کو پڑھا ہے, تو اس بات کو 15 سال ہو گئے. ریپیٹ کر لیجئے گا, 15 سال میں بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں. یہ کتاب ہے اور اردو کی کتاب ہے. آپ دوبارہ کل میں نے آپ کے مشورے پر صدیق رضا صاحب اس کو دوبارہ دیکھا ہے, تو میں نے دوبارہ دیکھا ہے. آپ کہتے ہیں یہ عوام کے لیے, کتابوں میں نہیں ہے. کتابوں میں بھی یہی ہے. میں نا صرف طول سے بچنے کے لیے کہ یار بات لمبی نہ ہو جائے, وگرنہ میں 20-22 اسکین لگا دوں علماء اہل حدیث کی کتابوں اور فتاوا سے جن میں یہ بات مذکور ہے. چلیں اور نہیں تو یہ کتاب تو آپ کے پاس ہے نا, اس کا صفحہ 80 کھولیں, دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. حضرت مذکورہ کھول کے معنی دکھا طلاق رہے ہیں, کے وہ آپ خلاف بھی اگر پڑھیں کوئی میں شخص بھی پڑھتا مقبولہ ہوں, بیوی کو ٹھیک ہے نا, طلاق کے حضرت وقت خود دکھا خاص رہے میں ہیں. یا غیر مدخولہ کو کسی بھی وقت یک بارگی ایک سے زیادہ طلاقیں دے ڈالے. دیکھیے گا ذرا, تو حکم شریعت کے خلاف دی ہوئی ایک سے زیادہ طلاقیں قل عدم اور باطل ہوں گی. یعنی یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, میں عوام کو آسان کر کے بتاتا ہوں. تنویر الآفاق کے صفحہ 80 پہ حضرت جو عبارت پڑھ کے سنا رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رخصتی سے پہلے عورت ہوگی اس کو تو جب بھی طلاق دے گا واقع ہو جائے گی, اور ایک ہی واقع ہوگی. رخصتی کے بعد کے الفاظ ان کے یہ ہیں, کہہ رہے ہیں مدخولہ بیوی کو یعنی رخصتی کے بعد طلاق کے وقت خاص میں, یعنی کسی عورت کی جب رخصتی ہو گئی تو اس کو وقت خاص میں یک بارگی ایک سے زیادہ طلاقیں دے ڈالے, وقت خاص کا وقت ذہن میں رکھنا, تو حکم شریعت کے خلاف دی ہوئی ایک سے زیادہ طلاقیں کالعدم اور باطل ہوں گی. یہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ ایک سے زیادہ طلاقیں وقت خاص میں دے, اس کو صدیق رضا صاحب نے تو ایکسپلین نہیں کیا, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. وقت خاص کی ڈیفینیشن جو اہل حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ حالت حیض نہ ہو, عورت حیض سے پاک ہوئی, پاکی کے ایام شروع ہو گئے, ان پاکی کے ایام میں اگر شوہر نے ہم بستری کر لی, اب جب تک دوبارہ حیض شروع نہیں ہو کے ختم ہو جاتا ہے طلاق کا وقت خاص نہیں ہے. یعنی ان دونوں کنڈیشنوں میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی. یعنی کہ حالت حیض میں جو 7-8 دن کا چلتا ہے اس میں 3000 طلاقیں بھی دے دے گا, ایک بھی واقع نہیں ہوگی. تو وہ مسئلہ تو بڑھ گیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اسی طرح 9 مہینے کی مدت میں اگر کسی شخص نے بیوی سے ہم بستری کر کے طلاق دے دی وہ بھی واقع نہیں ہوگی. مولانا رئیس ندوی صاحب کے کلام کا حاصل ہے. تو مولانا رئیس ندوی صاحب کہیں اور لے کے جا رہے ہیں ہمیں دعوے میں, صدیق رضا صاحب کہیں اور لے کے جا رہے ہیں دعوے میں, کبھی ایک مجلس میں الجھا رہے ہیں, کبھی الگ الگ مجلسوں میں الجھا رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں پوری عدت میں ایک بھی واقع نہیں ہوگی, کبھی کہہ رہے ہیں 3 طلاقوں کا حق ہی نہیں ہے, کبھی کہہ رہے ہیں حق تو ہے, کبھی کیا کہہ رہے ہیں, کبھی کیا کہہ رہے ہیں. اتنی کھچڑی پکا دی ہے صدیق رضا صاحب نے. لیکن میں پھر بھی امید اس لیے مجھے ہے کہ آخر میں صدیق رضا صاحب نے آخری کلپ کے آخر میں ایک جملہ بولا, تو اس سے ہمیں امید کی ایک ڈھارس بن گئی ہے کہ صدیق رضا صاحب ایک دعویٰ ریکارڈ یعنی ایک دعوے کے قریب آ چکے ہیں. اب ہم ان کو لا سکتے ہیں ان کے اس اوریجنل دعوے پہ جو اہل حدیثوں کا اوریجنل دعویٰ ہے. تو وہ سنتے ہیں ہم جناب صدیق رضا صاحب کی بات, وہ کیا کہتے ہیں اس میں, آئیے. میرا شرعی موقف وہی ہے جو علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ کا ہے. یہ آخر میں انہوں نے کہا ہمارا طلاق کے بارے میں شرعی موقف وہی ہے جو علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ایک گڑبڑ کر دی ہے. مزید سن لیں, مسئلہ طلاق پر میرا شرعی موقف وہی ہے جو علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ کا ہے. بالکل وہی موقف ہے. ہاں یہ کتاب تنویر الآفاق آپ کے پاس موجود ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا.
ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جزئی بات سے اختلاف ہو. انہوں نے کہا ہے کہ کچھ جزیات میں ہمارا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور کہا کہ جیسے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے اپنے اکابر سے تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کو بھی انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے کہ وہ 100% وہ موقف نہیں ہے جو رئیس ندوی صاحب کا، اس میں کچھ جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو اب میں اپنا بھی اور جناب صدیق رضا صاحب کا بھی ٹائم بچانے کے لیے اب میں ایسا کرتا ہوں کہ صدیق رضا صاحب تو اسی طرح ہی دعویٰ میں کھچکولے کھاتے رہیں گے، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، اور کبھی کچھ ایک کھچڑا سا پکا دیا. لوگ بھی میرا خیال ہے سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے. اتنی مشکل ہوئی ہے نا مجھے یہ سب چیزیں سمجھنے میں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ. اب لیکن ایک بات پہ یہ آ گئے ہیں کہ ہمارا دعویٰ وہی ہے جو رئیس ندوی صاحب کا دعویٰ ہے. اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جناب رئیس ندوی صاحب کا دعویٰ، کتاب میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، تو اس کتاب سے جو میں نے خلاصہ تیار کیا ہے نا کہ تین طلاقیں کب ہوتی ہیں کب واقع نہیں ہوتی، وہ خلاصہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اگر اس میں آپ کو کوئی اختلاف ہے تو بتا دیں، یا اسی دعوے کو اوکے کر دیں، پھر ہم اسی کو لے کے چلیں گے، اور اس کو پھر میں ریٹن فارم میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اپنا بھی اور آپ کا بھی نیٹ پہ ہم شیئر کر دیں گے. اور اگر اس کے کسی جزیے میں آپ کو اختلاف ہے جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، تو وہ بتا دیں کہ بھئی یہ والا جزیے سے ہمیں اختلاف ہے. تو جس جزیے کے آپ قائل ہوں گے میں اس پہ آپ سے بات کروں گا. جناب مولانا محمد رئیس ندوی، جن کو آپ نے ماشاءاللہ بڑے القابات سے نوازا ہے، اور یقیناً بڑے عالم ہیں، جو انہوں نے 513 صفحوں کی اتنی بڑی کتاب لکھ دی. اور آپ دیکھیں یہ کتاب بلکہ 527 صفحوں کی کتاب کے صفحے بھی بڑے بڑے ہیں، چھوٹے صفحے نہیں ہیں. یہ میں نے پوری پڑھی ہے 2011 میں، اور اس کے بعد میں نے اہل حدیث کا موقف مجھے پتہ چلا، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھی ہیں، صرف یہ نہیں پڑھی، ابن تیمیہ کا موقف کیا ہے، شیخ بن باز کا موقف کیا ہے. تو جناب محمد رئیس ندوی صاحب کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ دعویٰ یہ ہے، سنت کے خلاف طریقے سے جب بھی طلاق دی جائے گی وہ کالعدم ہوگی، چاہے وہ ایک ہو، چاہے وہ دو ہو، چاہے وہ تین ہو. اور سنت کے خلاف طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 حالت حیض، جب عورت کو مینسز ہوں یا نفاس میں ہو، بچہ پیدا ہوا اور اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس دوران لاکھوں طلاقیں بھی دے دے گا، ایک بھی واقع نہیں ہوگی. نمبر 2، اگر عورت مینسز سے پاک ہوئی، پاکی کے ایام شروع ہوئے، شوہر نے اس سے ہم بستری کر لی، اب 24-25 دن جتنے بھی ہیں ان میں بھی جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ سب کالعدم ہوں گی، ایک بھی واقع نہیں ہوگی. رئیس ندوی صاحب کے دعوے کے مطابق وہ ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. کیا جناب صدیق رضا صاحب آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے؟ اگر ہے تو بتا دیں. تیسری بات، اگر شوہر نے بیوی کو ہم بستری کے بغیر پہلی طلاق دے دی، ہم بستری بھی نہیں کیے اور پہلی طلاق دے دی، تو وہ واقع ہو جائے گی. لیکن اب یہ دوسری طلاق اگر دیتا ہے اسی طہر میں یا اگلے مہینے میں یا اس کے بعد تیسرے مہینے میں، کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. یعنی 3 مہینوں میں جتنی مرضی طلاقیں دے دے گا، ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اسی طرح پریگننسی میں بیوی کو ایک طلاق دی اور پوری پریگننسی میں اب جتنی بھی طلاقیں دیتا پھرے گا، 9 مہینے میں 9 کروڑ طلاقیں بھی دے دے گا، 900 طلاقیں دے گا، 9000 طلاقیں دے گا، وہ ایک ہی ہوگی جو پہلے دن ہوئی تھی، اس کے بعد 9 مہینے میں بھی دوسری تیسری ہوگی نہیں. یہ بھی ہے، اور یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ان الفاظ کے ساتھ نہیں لکھا، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے. الفاظ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ انکار کریں گے تو، لیکن میں اپنا بھی ٹائم بچا رہا ہوں، آپ کا بھی ٹائم بچا رہا ہوں. تیسری بات، جناب رئیس ندوی صاحب کی رائے میں اگر کوئی شخص ابھی بیوی مینسس سے پاک ہوئی ہے، بیوی سے ہم بستری نہیں ہوئی ہے، شوہر نے اس سے جمع نہیں کیا اور طلاق دے دی، پہلی طلاق واقع ہو گئی، لیکن اگر اس طلاق سے رجوع کر لیتا ہے اور دوسری طلاق دیتا ہے، ٹھا کر کے دوسری واقع ہو جائے گی، اور دوسری سے رجوع کر کے تیسری دیتا ہے، ٹھا کر کے تیسری واقع ہو جائے گی. اس میں پھر وہ یہ شرط نہیں ہے کہ ایک مجلس یا الگ الگ مجلس، یعنی کہ شوہر دوسری طلاق اس وقت دے سکتا ہے جب پہلی سے رجوع کرے، اور تیسری طلاق بھی اس وقت دے سکتا ہے جب دوسری سے رجوع کرے. یہ ہے جناب اہل حدیث کا دعویٰ اور اس کتاب کا دعویٰ. اب آپ بتائیں آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے یا کچھ اور دعویٰ ہے؟ تو یہاں ایک ایک گھنٹے میں بھی 3 طلاقیں 3 واقع ہو رہی ہیں، اور نہیں ہو رہی تو 9 مہینے میں بھی 3 واقع نہیں ہو رہی ہیں، 3000 بھی واقع نہیں ہو رہی ہیں. ہو رہی ہیں تو ایک ایک گھنٹے میں بھی 3 واقع ہو رہی ہیں، رجوع کرتا رہے اور طلاقیں دیتا رہے، تو پھر 3 ہو جائیں گی. یہ آپ کا دعویٰ ہے. اصل میں وہ ایک مجلس کا پروگرام تو وڑ گیا جو اہل حدیث حضرات صبح شام کہتے ہیں نا، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک، اور ٹی وی میں بھی. تو یہی تو میں حیران ہوتا ہوں یار، آپ کا دعویٰ ہے کیا؟
تو اب یہ ایک مجلس کی دم کہاں سے لائے ہیں؟ یہ دم کا لفظ تھوڑا نامناسب ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ اگریسو ہوں. یہ ایک مجلس کی آپ نے کہاں سے نکالی ہے شرط؟ یہ کہاں سے لائے ہو آپ لوگ؟ یہ تو جو دعویٰ ہے وہ کیا کرو نا. اور میں عوام کو یہ بتاتا چلوں کہ کم سے کم پبلک کے سامنے ہماری اس ڈیبیٹ سے پہلے اہل حدیثوں کا دعویٰ تو کافی حد تک سامنے آ گیا نا، کہ ایک مجلس والا نہیں ہے، وہ نہیں ہے ایک مجلس والا، وہ ایسے ہی ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک علمی خدمت ہے جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لی ہے، کہ لوگوں کے سامنے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک اور قول بھی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو وہ قول ہے کیا اصل میں؟ وہ قول یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے، وہ بتایا جاتا ہے عوام کو، اوریجنل کیا ہے وہ یہ نہیں ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی علمی فتح ہے. باقی دلائل کی دنیا میں اس دعوے کی کیا حیثیت ہے وہ تو جب ڈیبیٹ ہوگی تو پھر دنیا کے سامنے آئے گا کہ قرآن و حدیث سے کون سا دعویٰ مزین ہے، کون سا مزین نہیں ہے. اس پہ تو ہم نے ابھی بات ہی نہیں کرنی ہے، اس پہ تو فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ صدیق رضا صاحب آپ کو بھی خوش رکھے اور ہمیں اس ڈیبیٹ کو احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے کوئی جذباتی جملہ نکل گیا ہو یا آپ کو کوئی اپنی توہین محسوس ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. خلاصہ یہ نکلا کہ اب آپ نے مجھے ہاں یا نہ کرنا ہے کہ ہاں میرا یہی دعویٰ ہے جو مفتی صاحب آپ نے صدیق رئیس ندوی صاحب کا بتایا ہے، اور اگر اس میں کوئی اشکال ہے تو وہ بتا دیں، پھر میں اس کو میں خود ہی لکھ کے عوام کے سامنے لے آؤں گا. آپ اوکے کریں گے تو میں اوکے کروں گا اس کو، اور پھر میں اپنا دعویٰ بھی ساتھ ساتھ لکھ دوں گا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا.